بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرارداد لاہور یعنی یا قرارداد پاکستان۔ بھائی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں قرارداد لاہور، قرارداد پاکستان، تو بھائی یہ ہے کیا چیز؟ کنسیپٹ ہونا چاہیے نا آپ کے مائنڈ میں۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا، استادوں سے سنا، کتابوں میں پڑھا، لیکن آج تک یہ نہیں بتا سکے کہ قرارداد لاہور کیا تھی، اس میں کیا ہوا تھا، اس کے مقاصد کیا تھے۔ تو چلیں آج دیکھ لیتے ہیں۔ بھائی قرارداد لاہور جو ہے 22 مارچ سے 24 مارچ تک لاہور میں اقبال پارک میں 1940 میں منعقد ہوئی۔ یہ دنیا کی واحد قرارداد ہے جس نے بہت ہی کم عرصے میں ایک غلام قوم، غلام ملک کو آزاد کروایا۔ یعنی کہ 1940 میں یہ قرارداد منظور ہوئی اور 1947 میں پاکستان آزاد ہو گیا۔ یعنی کہ محض 7 سالوں کے عرصے میں اس قرارداد نے ملک کو آزاد کروا دیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ قرارداد کیا تھی جو پیش کی گئی۔ یہ بنگال کے مولوی اے کے فضل حق نے پیش کی تھی، صدارت کی تھی قائد اعظم نے۔ اس کا مقصد تھا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس کی یہ رائے ہے کہ کوئی بھی آئینی منصوبہ اس ملک میں قابل عمل اور مسلمانوں کے لیے ناقابل قبول ہوگا۔ یہ یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے ناقابل قبول نہیں ہوگا، یہ مسٹیک ہے، اس کو صحیح کر لیجیے گا۔ ناقابل قبول ہوگا جبکہ وہ مندرجہ ذیل اصولوں پر واضح نہ کیا گیا ہو۔ تو مسلمانوں نے کہا کہ بھائی برصغیر میں جو بھی مسلم اکثریت والے علاقے ہیں ان کو جو ہے آزاد کیا جائے، اور کوئی بھی اسمبلی میں بل پاس ہونا ہو تو وہ مسلمانوں کے مشورے کے بغیر نہ کیا جائے۔ تو ان ریاستوں کو ایسے تشکیل دیا جائے یہ خود مختار بن جائیں۔ اب یہ ہندو تو چاہتے نہیں تھے، لیکن مسلمانوں نے اس پر پورا زور دیا کہ بھئی ہم ایسے ہی کریں گے۔ اس میں قائد اعظم لیڈ کر رہے تھے اور ان کے ساتھ دوسرے رہنما مولانا ظفر علی خان، یہ سب انہوں نے کیا۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا ان خود مختار ریاستوں میں اقلیتوں کے مذہبی، ثقافتی، معاشی، سیاسی انتظام اور دیگر حقوق و مفادات کا مناسب مؤثر تحفظ ان کے مشرے سے آئین میں اصلاحات کے لیے ساتھ پیش کیا جائے۔ کوئی بھی امپلیمنٹیشن امینڈمنٹ جو ثقافتی، معاشی، سیاسی، انتظامی لحاظ سے ہو تو وہ بھئی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر نہ کیا جائے۔ یہ ریاستیں آزاد ہیں، مسلمان یہاں پہ اکثریت میں ہیں، تو لہٰذا ان پر مسلمانوں کا مشورہ لیا جائے۔ یہ قرارداد کا منظور ہونا تھا کہ ہندوستان میں ہندوؤں میں ہنگامہ برپا ہو گیا، ان کی اخبارات میں، اور ہندوؤں نے یہ شور و غل شروع کر دیا کہ مسلمان جو ہے نا وہ ایک آزاد ملک پاکستان بنانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو قرارداد 1940 میں ہوئی تھی اس میں پاکستان کا نام تک نہیں لیا گیا تھا، لیکن نام لیا کنہوں نے؟ ہندوؤں نے۔ اس لیے کہتے ہیں بھائی جب غصے میں ہو تو انسان کو چاہیے کہ وہ زیادہ نہ بولے، ہو سکتا ہے وہ اپنے راز دشمن کے سامنے افشاں کر دے، تو انسان کو چاہیے کہ غصے کے اندر اپنے آپ کو کنٹرول رکھے اور زیادہ نہ بولے۔ تو ہندوؤں نے بھی یہی کیا۔ تو اس کے بعد مسلمانوں نے کہا ہاں بھائی ٹھیک ہے، اب پاکستان ہی بنے گا۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ 1933 میں چودھری رحمت علی نے پاکستان کا نام تجویز کر دیا تھا، لیکن اس میں کوئی خاطر خواہ نام نہیں لیا گیا تھا، نہ کام ہوا تھا۔ تو لہٰذا جب ہندوؤں نے یہ کہا نا کہ پاکستان بنانا چاہ رہے ہیں تب یہ زیادہ زور پکڑ گیا اور مسلمانوں نے کہا کہ پاکستان یہ بنے گا۔ یہ اوپر نام لکھے ہوئے ہیں پر نام ملاپ ٹربیونو اور دیگر یہ اخبارات ہیں ہندوؤں کے۔ پھر آپ نے یہ کتابوں میں اور یہ بھی سنا پڑھا ہوگا کہ پاکستان اسی دن وجود میں آ گیا تھا جس دن ہندوستان میں پہلے ہندو نے اسلام قبول کیا۔ اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ مطلب یہ ہے کہ برصغیر میں جب انگریز قابض آئے 1857 میں، اس کے بعد مسلمان تو مغلوب ہو گئے، اقلیت میں آ گئے، ہندو اکثریت میں تھے۔ تو اس وقت کسی ایک ہندو نے جب اسلام قبول کیا، یعنی اپنا مذہب چھوڑ کر، اپنا فرقہ چھوڑ کر ہندو کا، وہ اسلام میں ہو گیا، تو قائد اعظم نے کہا کہ جب وہ اپنا مذہب چھوڑ کر مسلمان اسلام میں داخل ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے برصغیر میں 2 بڑی قومیں ہیں، ایک ہندو اور دوسری مسلمان۔ تو لہٰذا اب تو بھئی 2 ہی قومیں ہیں، اور مسلمانوں نے کہا کہ اب ہم اپنے الگ ملک کے لیے لڑیں گے۔ تو
اسی پر پھر یہ جو بات تھی یہ قائد اعظم نے علی گڑھ یونیورسٹی میں خطاب کرتے ہوئے فرمائی تھی 8 مارچ 1944 کو۔ ہندو دراصل یہ بالکل نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان اقتدار میں آئیں، کیونکہ مسلمانوں نے اس سے پہلے 1500 سال حکومت کی۔ انگریز آئے، انہوں نے برصغیر پر 200 سال حکومت کر لی۔ اب رہ گئے تھے ہندو، وہ چاہتے تھے کہ انگریزوں کے جانے کے بعد ہم مسلمانوں پر برصغیر پر حکومت کریں، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ دراصل جو آزادی ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہندوؤں کو یہ جیلسی تھی کہ انگریز بھی حکومت کر کے 200 سال، مسلمانوں نے آلریڈی کر لی ہے 1000 سال، اب ہم رہ گئے ہیں۔ تو انہوں نے اسی پر تانا دینے شروع کر دیے اور مسلمانوں کو تنگ کیا اور پتہ نہیں کیا کیا۔ تو اسی بات کو بنیاد بنا کر قائد اعظم نے مسلمانوں کو لیڈ کیا اور قرارداد پاکستان 23 مارچ 1940 کو منظور ہوئی، اور پھر اس قرارداد کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر زور دیا گیا اور پاکستان کا لائحہ عمل تیار کیا گیا، اور پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے معرض وجود میں آیا۔ یہ ایک سمپل سی کہانی ہے، آسان لفظوں میں، اس کو آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ دوسرا، خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل، جسے اندیشہ زوال نہ ہو، آمین۔